کسی ایک مجلس میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرمودات میں ذکر فرمایا کہ صحابہ کی شان کیا تھی، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا نام اور ان کی عظمت ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، ان کا تقدس، ان کا احترام، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی صورت میں اشارتاً کنایتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرنا، ان کی تنقیص کرنا، ان پر طعن کرنا اسلامی عقیدے کے مطابق یہ کفر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی شخص زبان درازی کرے۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا ہے قرآن کریم میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو منافق کا اسٹیٹس دیا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے اپنے قرآن کریم میں منافق کا اسٹیٹس دیا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ بھی امت مسلمہ کا واضح موقف ہے، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہیں ان کا ذکر تفصیل سے ذکر فرما دیا تھا۔ ایک ایک فتنوں کا نام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے ذکر فرما کر اس کی نشاندہی فرما دی تھی کہ قیامت تک یہ فتنے امت پر برپا ہوں گے، تاکہ امت ان فتنوں سے بچاؤ کا اہتمام کرے اور بچاؤ کا ذریعہ پیدا کریں کہ کن ذرائع سے امت ان فتنوں سے بچ سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اذا ظہر الفتن والبدع فسبت اصحابی، جب فتنے ظاہر ہوں گے بدعت بہت عام ہو جائے گا، خرافات، بدعات، خرافات یہ بہت بڑھ جائے گا، جس کا اسلام سے اور اس دین سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اذا ظہر الفتن، جب فتنے ظاہر ہوں گے، والبدع، بدعت بہت پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا، اس کو اصل دین سمجھا جانے لگے گا۔ اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا اذا ظہر الفتن والبدع فسبت اصحابی، کہ میرے صحابہ پر تنقید کی جانے لگی،
میرے صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہوگا، میرے صحابہ کو برا کہا جا رہا ہوگا، میرے صحابہ پر تنقید عام ہو جائے گی، میرے صحابہ پر تبرہ کیا جائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشن گوئی میں قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ میرے صحابہ کو برا بلا کہا جائے گا۔ اب ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے، اور خصوصاً ان علماء کی کیا ذمہ داری ہے، ان اکابر اور ان پیروں کی اور گدی نشینوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا کریں کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کی جائے، ان پر تبرہ کیا جائے، ان کو برا کہا جائے، تو ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کیا کرے؟ ایک پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ یہ فتنے ظاہر ہوں گے قرب قیامت، بہت سارے فتنے آئیں گے، جیسے فرمایا کہ بہت سارے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، اس کے بارے میں علماء امت نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کے بارے میں ہم اکثر آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ یہ بھی برپا ہوگا امت کے اندر کہ صحابہ پر تبرہ کیا جائے گا، صحابہ کو برا بلا کہا جائے گا۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ضروری ہیں، اگر صحابہ نہ ہو تو یہ دین ہم تک پہنچنے کا یعنی ذریعہ ہی ختم ہو جائے گا، مکمل دین ختم ہو جائے گا۔ ایمان کا حصہ ہے ہمارے صحابہ۔ اب ایسی صورتحال کے اندر امت مسلمہ اور خصوصاً ان علماء کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ عالم اپنا علم کا اظہار فرمائے، صحابہ کی تنقید جب شروع ہو، صحابہ پر تبرہ ہو، صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہو، تو عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار فرمائے اور لوگوں کو سمجھائے۔ یہ صحیح روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اگر عالم یہ ذمہ داری نہیں نبھاتا، صحابہ پر کھلے بندوں اور کھلم کھلا تبرہ کیا جائے، برا بلا کہا جائے اور ان پر طعن و تشنیع کی جائے، عالم اگر اپنے علم کا اظہار ایسے موقع پر نہیں کرتا، علماء پیر اور بزرگ اور اس وقت کے جو بھی کہیں اس وقت کے گدی نشین اگر اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ایسے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کا مقام ہے کہ جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، گالی دی یا سب کیا، شتم کیا، تبرہ کیا، طعن و تشنیع کیا، اس نے مجھے گالی دی۔ من سب اصحابی فقد سبنی، جس نے میرے صحابہ پر تبرہ کیا، طعن و تشنیع کی، اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے میری تحقیر کی اور مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ صحابہ کو گالی دینا اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ صحابہ کو برا بلا اور ان کی تشنیع کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان پر تبرہ کرنا، ان پر تنقید کرنا، کسی بھی کنایتن ہو، اشارتن ہو یا کسی بھی طریقے سے صحابہ پر کوئی گفتگو کرنا، یعنی ان پر کوئی الزام داغ دینا، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے۔ علماء کی ذمہ داری بتائی، ایک طرف
کہ اپنے علم کا اظہار فرمائیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ فرمائی کہ اس قسم کے بھی فتنے پیدا ہوں گے دنیا کے اندر کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کریں گے، اور ایک طرف علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ اپنے علم جو اللہ نے تمہیں علم سے نوازا، اپنے علم سے نوازا ہے اور جو علم عطا فرمایا ہے اس کا اظہار فرماؤ. علم دین جو تمہیں عطا فرمایا ہے اس کا اظہار فرماؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، سمجھانا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. اب جیسے میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ صحابہ پر تنقید کرنے والے لوگ کون ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان کا اسٹیٹس واضح فرما دے کہ وہ منافق ہیں. لیکن یہ بات امت کو سمجھائے گا کون کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تان و تشنیع اور تبرہ کرے ان پر اور ان کو نشانہ بنائے، ان پر تنقید کرے، ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. علماء کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے جن کو پتہ ہے اس بات کا. علم ہوتے ہوئے اگر یہ بات امت پر واضح نہ کی جائے اور امت یہ بات نہ سمجھے کہ صحابہ پر تنقید کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ منافق کا درجہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مقرر کر دیا، طے کر دیا کہ یہ منافق ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان سے کہا گیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لے آؤ، ان کی طرح ایمان لے کر آؤ. کن کی طرح ایمان لے کر آؤ؟ کن کی طرح؟ صحابہ کی طرح ایمان لے کر آنے کو کہا، اللہ نے اس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا. تو کہنے لگے وہ لوگ الا انہم ہم الصواب، ایسے لوگوں پر ایمان لے کر آئے جو بے وقوف ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بے وقوف کا درجہ دیا ان منافقوں نے، کہا کہ ہم ایسے لوگوں پر ایمان لے کر آئیں. قالوا انؤمن، ہم ایمان لے کر آئیں نعوذ باللہ ایسے لوگوں پر. یہ بات کیوں کہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ یہ لوگ نعوذ باللہ، جس کو ذکر کیا قرآن نے کہ یہ نعوذ باللہ یہ کم عقل لوگ ہیں، اس کا ذکر کیوں کیا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در یتیم جس کو قرار دیا اس کے پیچھے چل پڑے، بچوں کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنی بیوی بچوں کو قربان کر دیا، اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر کے پیدل مدینے چلے آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، کم عقل لوگ ہیں، ایک شخص کے پیچھے نعوذ باللہ چل پڑے. ایسے لوگوں کو ہم فالو کریں، ایسے لوگوں کی اتباع کریں. ایسے مدینے والے مہاجرین کی اتباع کریں، انصار کی اتباع کریں جنہوں نے آنے والے مہاجرین کی مدد کی. 2 گھر تھے، 2 مکان تھے، 1 گھر دے دیا. حتیٰ کہ جن کی 2 بیویاں تھیں طلاق دے کر آنے والے مہاجرین کی مدد کی. کئی ایکڑ پر زمینیں تھی، آدھی میری آدھی تمہاری. سب کچھ انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. ایسے لوگوں کی ہم اتباع کریں. یہ تنقید کی وجہ تھی اور ایمان نہ لانے کی وجہ تھی کہ ہم ایسے لوگوں کی
فالو کر کے ہم ایمان لے کر آئے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، امیری کو چھوڑ دیا، غریبی اختیار کر لی. اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا اپنے کلام پاک کے اندر، اگر میں اپنے سر پر قرآن کریم اٹھاؤں اور قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا. اللہ نے ارشاد یہ فرمایا کہ نہیں، جو تم اسٹیٹس دے رہے ہو وہ اسٹیٹس ان لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹس تم لوگوں کا ہے جو بے وقوفی کا اسٹیٹس ہے. بے وقوف صحابہ نہیں ہے بلکہ تم بے وقوف ہو. الا انہم ہم السفہاء، یہ ہیں جو صحابہ کو فالو نہیں کرتے، یہ ہیں جو صحابہ کی اتباع نہیں کرتے، یہ وہ ہیں جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں، یہ ہے بے وقوف. تو نتیجہ یہ نکلا جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ منافق. جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء، بے وقوف، کم عقل. جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان نہیں ہیں. اور جو صحابہ اکرام کو مانتے ہیں وہ مومن ہیں، جو صحابہ اکرام کی اتباع کرتے ہیں وہ مومن ہیں. الا انہم ہم السفہاء، یہ سمجھتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں جی. جیسے بعض لوگ دنیا میں ایسے لوگ آپ کے سامنے جی آپ کے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں آپ کے ساتھ. اگر یہ شکست کھا گئے تو ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مشرکین کو ہم نے کہا تھا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور اگر بالفرض یہ فتح یاب ہو بھی گئے تو ہم تو کہیں گے بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. پھر آگے کیا فرمایا؟ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تم جو کچھ کہو. یہ منافق ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ پر تنقید کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. صحابہ پر تبرہ کرنے والا منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کے، اللہ کے اس دنیا کے اندر گواہ ہیں. کیا ہے یہ جملہ یاد رکھنا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دین کے، اور بڑی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کے اس زمین پر گواہ ہیں. کیا ہے؟ گواہ ہیں. گواہ کبھی آپ ایسے گواہ کو کورٹ میں کبھی لے جائیں گے کہ جو ناقابل اعتبار ہو، جس پر طعن کیا گیا ہو، جو ثقہ نہ ہو بلکہ مطعون ہو، لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یار یہ تو قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو کبھی گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ مضبوط آدمی کو گواہ بنایا جا سکتا ہے. تو اللہ نے دنیا کے اندر اس دین کے گواہوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جوڑ کے رکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بنا کے رکھا ہے، تو کیا ایسے مجھے بتائیں کہ ایسے اس دین کے گواہ ایسے ہوں گے کہ جس کو یہ لقب دے رہے ہیں نعوذ باللہ قرآن کریم کے آیتوں کے مطابق کہ بے وقوف ہے؟ بعض لوگ اس چیز کو بہت ہلکا لیتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھتے کم علمی کی وجہ سے.
اور بعض لوگ قصدن یہ کرتے ہیں صحابہ کرام کی گستاخی کو، کوئی بس سمجھتے ہیں یار ایسے ہی ہے، صحابہ ہے، کوئی بات ہے بھائی، ہمارے دین کا حصہ ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ کے اور اس دین کے گواہ ہے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا. سنا ہے یہ واقعہ؟ پتہ نہیں. ایک جنازہ جا رہا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. صحابہ نے کہا بہت اچھا آدمی ہے. جیسے کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، کہہ دیتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت. پھر ایک جنازہ آیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجبت. صحابہ پریشان کہ ہم نے پہلے بھی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجبت کہا، دوسری مرتبہ کہا پھر بھی وجبت کہا، دونوں مرتبہ وجبت کہا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک اچھا اور ایک برا، دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا وجبت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اللہ کے اس دین کے اور اللہ کے اس دنیا میں گواہ ہو. کیا فرمایا؟ اللہ کے اور اس دین کے گواہ ہو. جس کی تم تعریف کرو گے اس کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جنت میں ہے، جس کے بارے میں تم یہ فیصلہ کرو کہ یہ برا ہے وہ جہنم میں ہے. اللہ، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرے صحابہ جب یہ کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے تو اس کو جنتی قرار دیا جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے اس کو جہنمی قرار دیا جا رہا ہے. کہ چونکہ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اس دین اور اس دنیا کے اندر اس دین کے گواہ ہو، اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو ہم صحابہ اکرام کو فالو نہ کریں، صحابہ اکرام کی اتباع نہ کریں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے سے تنبیہ فرما دی تھی کہ قرب قیامت ایسے لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوں گے کہ وہ کیا کریں گے؟ صحابہ اکرام طعن و تشنیع کریں گے، تبرہ کریں گے، برا کریں گے، برا کہیں گے، تنقید کریں گے. بھائی مجھے بتاؤ کہ تم یہ جرت کر سکتے ہو کہ اپنی ماں اور اپنے والدین کے بارے میں اپنے والدین کے بارے میں زبان درازی کرو؟ کبھی کسی کے سامنے گفتگو کرو کہ بھئی یہ میرے والدین یہ ہیں میرے والدین؟ جب اپنے پیرنٹس اور والدین کے بارے میں تم یہ جرت نہیں کر سکتے، معاشرے کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا جا سکتا، تو میرے صحابہ کے بارے میں جس کو دین کا گواہ اور خدا کا گواہ دنیا کے اندر میرے نبی قرار دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کیسے زبان درازی برداشت کی جا سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی مکمل ہم سب کو اتباع نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام کی عظمت کا ہمیں لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ بھئی یہ صحابہ اکرام کے بارے میں جو تمہاری جو رائے ہے اور جو تمہارا انداز تکلم ہے، میڈیا پر بیٹھ کے جو بھی بول دو، ایسا نہیں ہوتا بھائی. کچھ سمجھو اس کو، کچھ پڑھو، پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. ادھر ادھر سے چیزیں جو ہے وہ پڑھا کے تاریخ کا علم نہیں ہے اور بس ادھر ادھر سے اٹھا کے بس اس پر زبان درازی شروع کر دو، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمارا دل مجروح ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کریکشن ظاہری بات ہے کہ ایسے مذہب اور ایسے دین کے ساتھ ہے کہ اس دین کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ابھی 2-4 اعلانات ہیں، ان اعلانات ذرا آپ